ایک سچی کہانی ہے، جس نے یہ کہانی لکھی ہے، میں اسی کی زبانی کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، بڑا خوشحال گاؤں تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، گاؤں کے لوگ خوشیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں اور غم میں بھی۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا تھا جس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ رشتہ داروں نے، محلے والوں نے پالا تھا، اپنا گھر تھا، اور وہ لڑکا جوان ہو گیا تھا، کام بھی کرتا تھا۔ اس کا نام تھا عظیم۔ سارے گاؤں والے نے سوچا مل کے، اب عظیم جوان ہو گیا، اس کی شادی کرنی چاہیے۔ تو محلے کی عورتیں رشتہ ڈھونڈنے شروع کر دی۔ انہی کے پاس ساتھ والے محلے سے، گاؤں سے ایک عورت آئی۔ اس سے پوچھا رشتے کا، اس نے بتایا فلاں جگہ پہ گاؤں ہے، وہاں پہ رشتہ ہے۔ تو جی محلے کی عورتیں سب جاتی جمع ہو کے رشتہ دیکھتی ہیں۔ لڑکی کیا تھی؟ موم کی گڑیا تھی، لمبے لمبے بال، گوری چٹی دودھ جیسی، دبلی پتلی، بڑی خوبصورت۔ سارے محلے کی گاؤں کی عورتوں کو لڑکی بڑی پسند آئی۔ انہوں نے رشتہ طے کر دیا، اور چند دن بعد ہی دھوم دھمکے سے نا عظیم کی اور مدیحہ کی شادی ہو گئی۔ عظیم اور مدیحہ کا بڑا پیار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 1 سال بعد ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ جب بیٹا ہوا نا، وہ پورے گاؤں نے خوشیاں کی، جیسے ان کے گھر بیٹا ہو۔ اب مدیحہ نا پریشان رہتی۔ اس کا شوہر کہتا ہے، بھائی مدیحہ، تم نے اتنی بڑی خوشی دی ہے، تم کیوں پریشان رہتی ہو؟ وہ کہتی مجھ کو ماں کی یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کون سی بات ہے، ابھی چھیلا مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب یہ عظیم اس کو لے کے چلا گیا اس کی ماں کے پاس، اور گاؤں کافی دور تھا، پورا دن لگتا تھا وہاں جانے کے لیے۔ شام کو وہاں پہنچا، لڑکی وہاں پہ رکی ہے، عظیم صبح وہاں سے واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ مدیحہ کی ماں نا بچپن سے اس کے گھر کے صحن کے اندر نا ایک بہت بڑا درخت تھا نیم کا، اس کے نیچے جانے سے منع کرتی تھی۔ اب نا گرمیوں کے دن تھے، مدیحہ کی ماں کہہ رہی ہے میں کھیتوں میں جا رہی ہوں کام کے لیے، تم بچے کا خیال رکھو، اور تم کو منع کیا نا، چھلے میں جو عورتیں ہوتی ہیں نا پکی جگہ پہ نہیں جاتی، اور یہ درخت ہے نا یہ پکی جگہ ہے، یہاں مت جانا۔ پکی جگہ مطلب یہاں جن بھوت بلائیں ایسی ہوتی ہیں۔ مدیحہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب لائٹ چلی گئی، جون جولائی کے دن تھے، جون جولائی کے، گرمی بہت تھی، بچہ گرمی سے بلک رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ ماں اس کے دودھ پلا رہی ہے، لوریاں دے رہی ہے، بچہ چپ کرنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب ماں دیکھتی ہے کہ نیم کے درخت کے نیچے کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے۔ ماں تو ایسی کہتی رہتی ہے۔ اس نے چارپائی اٹھائی ہے اور نیم کے درخت کے نیچے چلی گئی ہے، چارپائی ڈالی ہے، ہوا چل رہی ہے، اور بچہ بھی خاموش ہو گیا۔ ہوا میں گرمی لگ رہی تھی پہلے اس کو، بچہ بھی ساتھ ماں کے لگا چھاتی کے اور سو گیا۔ ماں بھی وہاں پہ سو گئی، دونوں کو نیند آ گئی۔ ان دونوں کی آنکھ کھلتی ہے مدیحہ کی ماں کی چیخ سے، اور مدیحہ کم بخت، تو نے کیا کیا؟ تجھے میں نے 1000 بار منع کیا تھا اس درخت میں مت لیٹنا، کیوں لیٹ گئی اس کے نیچے؟ مدیحہ ڈر کے اٹھ گئی، ماں کیا ہو گیا؟ تم ایسے وہم کرتی ہو، دیکھ کچھ بھی نہیں ہوا، میں بھی اچھی بری ہوں، بچہ بھی اچھا بھلا ہے۔ ماں کہتی اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ جلدی سے اٹھایا ان کو وہاں سے۔ اب ماں تھکی آ رہی تھی، کھانا کھایا، سو گئی، مدیحہ بھی سو گئی۔ صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے مدیحہ چارپائی سے نیچے بیٹھی ہے، منہ لٹکا ہوا ہے، اور چیخ رہی ہے۔ ماں بھاگی بھاگ گئی، کیا ہوا مدیحہ؟ مدیحہ نے بچہ جو ماں کی طرف کر دیا۔ جب ماں نے بچہ دیکھا تو بچہ مر چکا تھا، اور بچے کی گردن پہ ایسے نشان تھے جیسے کسی نے دبایا ہو گلا اس کا۔ ماں کہتی ہے مدیحہ تجھے میں نے کہا تھا نا، تو نے میری بات نہیں نہ مانی، دیکھ بچہ مر گیا۔ ماں نے اسی رات پیغام پہنچا دیا ان کے گھر پہ، سسرال میں۔ عظیم کو پیغام پہنچا دیا کہ بچے کو بیمار تھا، ہسپتال لے کے جا رہے تھے تو وہیں پہ فوت ہو گیا۔ اور مدیحہ سے بھی کہہ دیا یہ مت کہنا کہ درخت لیٹی تھی، ورنہ شک ہو جائے گا ان کو، یہی کہنا کہ ڈاکٹر پاس لے کے جا رہے تھے اور راستے میں بچہ فوت ہو گیا۔ اور اپنے داماد کے، اس گاؤں والے کے آنے سے پہلے بچے کا نلا دھلا کفن چپن پہنا کے تیار رکھا۔ جو ہی وہ آئے، شام ہو گئی، اور شام کو جا کے دفنا دیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ 2 دن مدیحہ اپنی ماں گھر میں رکی ہے، بڑی پریشان، گم سم، کوئی بات نہ کرتی۔ بعد میں اس کا شوہر اس کو لے کے اپنے گھر آ گیا۔ مدیحہ خاموش رہتی، سارا گاؤں اس کے دکھ میں شامل تھا، مدیحہ کے پاس بیٹھے رہتے، اس کو اپنے بچے لا کے دے، ان کو کھلا لے، ان کو کھلا لے، پر مدیحہ نہ روتی نہ، چپ چپ کے دیکھتی رہتی، ٹٹی باندھ کے دیکھتی رہتی۔ سارا گاؤں پریشان تھا، سارے گاؤں نے اپنے کام چھوڑ دیے اور مدیحہ کے پاس بیٹھے رہتے۔ سلسلہ چلتا رہا، آخر سال ہو گیا۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ جب بیٹا ہوا تو مدیحہ سارے غم بھول گئی، بیٹے کے دھیان میں لگ گئی، اس کے لیے دودھ بنا، کپڑے بنا، یہ کر وہ کر، بڑی خوش رہتی، اور ماں گھر کبھی نہ جاتی۔
اللہ تعالیٰ نے اگلے سال ایک اور بیٹا عطا کیا، اب 2 بیٹے ہو گئے۔ مدیحہ سارے غم بھول چکی تھی۔ اسی اسنا میں اس کی ماں فوت ہو گئی، وہ ماں کے گھر رہی ہے، درخت تک نہیں گئی۔ اور سال ایک گزرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی عطا کی۔ جب بیٹی ہوئی ہے نا، اس کے شوہر نے بڑی خوشیاں کی بیٹی کی، سارے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی، بڑے خوش تھے۔ اب ماں بیٹی سو رہے ہیں، ابھی چھلا مکمل نہیں ہوا، سو رہے ہیں بستر پہ ماں اور بیٹی۔ ایک دم جو ہے ماں ہے نا مدیحہ، چلاتی ہے، چیختی ہے۔ جو اس کا شوہر ہے عظیم بھاگا بھاگا آتا ہے، کیا ہوا؟ وہ دکھاتی ہے بیٹی بالکل مر گئی ہے، تو بڑا پریشان، وہ بھی چیختا ہے چلاتا، پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ ان کے غم میں پورا گاؤں غم زدہ تھا، ایسے لگتا ہے جیسے سارے گاؤں میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، اتنا سوگ کا سما تھا۔ اور مدیحہ چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے۔ اب جو عورت تھی اس نے غسل دیا، جب غسل دیا وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بچے کے جو گردن ہے اس کے اوپر نشان ہے کسی نے دبایا ہو۔ اس نے بات اپنی تک رکھی، باہر بات نہ نکالی، اور بچے کو کفن شمع پہنا کے لوگ لے کے گئے اور دفنا دیا۔ اب بات یہاں پہ تو ختم ہو گئی۔ اب مدیحہ نا چیختی رہتی، چلاتی رہتی، ہنستی رہتی، روتی رہتی، عجیب سی ہو گئی، اور بغیر دوپٹے گھر سے باہر نکل جاتی اور کہتی میں بچوں کی قاتل ہوں، بچوں کو میں نے مارا ہے، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، اور چیختی۔ وہ اس کو نا اندر لے کے آگے بند کر کے رکھتے، پر مدیحہ کو صبر نہ ہوتا۔ پورا گاؤں نا آ کے تسلی دیتا، پر مدیحہ نا عجیب سی ہو گئی، پاگل سی ہو گئی۔ اب جو عورت تھی جس نے غسل دیا تھا اس نے بتایا محلے کی عورتوں کو کہ جب میں نے بچے کو غسل دیا تھا نا، اس کی گردن پہ نشان تھے جیسے گلا دبایا ہو۔ مدیحہ اسے صحیح کہہ رہی ہے، دونوں بچوں کو اس نے ہی مارا ہے اپنے کو۔ اب نا سارا گاؤں ڈر گیا مدیحہ سے۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کا علاج تو کرایا ڈاکٹروں کے پاس، پر وہ اب ڈر گیا تھا۔ وہ بیوی کو لے کے چلا گیا پاگل خانے، وہاں پہ جا کے جمع کرا دیا۔ اب وہ بچے چھوٹے تھے، محلے والے بچوں کو پالتے رہے، 6 ماہ بڑی مشکل سے گزارے۔ بیوی کی یاد ستاتی تھی، پہنچ گیا بیوی کو لینے۔ جب بیوی کو لے کے آتا ہے تو سارا گاؤں راستے میں کھڑا دیکھ رہا ہے، اور دانت تلے انگلی دبا لی کہ مدیحہ کے اتنے لمبے لمبے بال تھے، کاٹ کے کانوں تک کر دیے، اور مدیحہ کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا، عجیب سی بہکی بہکی سوکھی سی ہو گئی بالکل۔ مدیحہ کمرے میں آ کے بیٹھ گئی، کوئی بات نہ کرتی، اور مدیحہ نے جناب سگریٹ پینے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی کھوکھا تھا، وہاں سگریٹ اٹھا لاتی، سگریٹ پیتی، جو پیسے ہوتے سگریٹ لے آتی، سگریٹ پیتی رہتی، نہ کھانا کھاتی نہ پیتی۔ اب جب اس کا شوہر کام پہ جاتا اس کے پیچھے کام پہ چلی جاتی۔ وہ کہتا تو گھر چل، گھر نہیں جاتی، کہتی مجھ کو اکیلے مت چھوڑنا، مجھے مار دے گی۔ وہ کہتا کون مار دے گی؟ وہ مجھے مار دے گی۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس لے کے گیا، دوائی لی، جب تک دوائی کا اثر رہتا سوتی رہتی، جب اثر ختم ہوتا پھر حرکتیں کرتی پاگلوں والی۔ اب اس نے سوچا اس کو بند کر دوں، اس نے اس کو تالے میں نا بند کر کے جاتا۔ اب بچے بڑے ہو گئے تھے، بچے بھی ڈرتے اس سے، بچے اس کے پاس بھی نہ آتے، ماں کے پاس بھی۔ یہ کھڑکی میں کھڑی ہو کے نا لوگوں کو پلیٹیں، چمچے، پتھر جو جو ہاتھ آتا مارتی رہتی، اور دروازہ بجاتی کھولو۔ اس کا شوہر شام کو آتا، کھولتا، وہیں سے کھانا دیتا، کھانا کھاتی نہ سگریٹ مانگتی رہتی۔ آخر ایک دن اس نے پتھر مارا ایک بندے کو، سر پہ لگا، سر پھٹ گیا۔ وہ غصے میں اس کے شوہر سے کہتا ہے عظیم سے، بھائی ایسے تو نقصان پہنچائے کسی کو، تو اس کو پال خانے جمع کرا۔ کہتا ہے پال خانے والے بھی جمع نہیں کرتے، وہ بھی پیسے لگتے ہیں وہاں بھی۔ سارے گاؤں والوں نے پیسے اکٹھے کیے تو مدیحہ کو دوبارہ پال خانے جمع کرا دیا۔ پھر وہاں پہ 2.5-3 سال مدیحہ پال خانے میں رہی ہے۔ ان کا فون آیا کہ یہاں بھی ہر بندے کو، ہر عورت کو زخمی کر دیا اس نے، آپ اپنے پیشنٹ کو واپس لے کے جائیں، ہم نہیں سنبھال سکتے۔ جب انجیکشن لگاتے تھے پہلے اثر کرتے تھے، اب تو انجیکشن بھی اثر نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ اب وہ واپس لے کے آ گئے، مجبور تھے۔ اب یہ سارا دن گھر کے باہر رہتی، گھر کے باہر تھوڑا سا چبوترا سا بنا ہوا تھا، وہاں بیٹھی رہتی اور سگریٹ پیتی رہتی، آتے جاتے لوگوں کو پتھر مارتی، باتیں کستی۔ لوگ اس گلی سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے گلی کے نکر پہ نا پان کی دکان تھی، وہاں سے ایک نا بزرگ گزر رہے ہیں، وہ پان والے سے کہتے ہیں یہ عورت کون ہے جو سگریٹ بھی پی رہی ہے اور چبوترے میں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بد نصیب ہے، اس نے اپنے بچوں کو مار دیا تھا، اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے اور یہاں بیٹھی رہتی ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے یہ تو پاگل نہیں ہے، پاگل تو آپ لوگ ہیں، اس کے اوپر تو سایہ ہے، چڑیل کا سایہ اس کے اوپر۔ کہتا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بندے نے اس کی بات سنی نا، اس کو بولا یہی رکو۔ وہ بھاگ کے گیا اس کے شوہر عظیم کے پاس، ایک بڑا نا نیک بندہ ملا ہے، اللہ کا ولی لگتا ہے، اسے مدیحہ کی مشکل معلوم پڑ گئی ہے، مسئلہ معلوم پڑ گیا، جلدی آؤ۔ تو جی سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا، ارد گرد آ گیا اس کے۔ وہ دیکھ کے حیران کہ پورا گاؤں کس طرح اکٹھا ہو گیا اس کی پریشانی کے لیے۔ وہ کہتا ہے
وہ اس نے کچھ پڑھنے کے بعد کہتا ہے یہ مدیحہ نا اپنی ماں گھر گئی تھی، وہاں پہ ایک درخت تھا، اس کے نیچے لیٹی ہے اور یہ چھیلے میں تھی، چھیلے میں کچھ بھال چیزیں اثر کرتی ہیں جلدی، اس پہ چڑیل کا سایہ ہے، وہ اس کے پیٹ میں چڑیل ہے، اسی نے اس کے بچے کو مارا اور دوسرا بچہ بھی اسی نے مارا، باقی 2 بچے اللہ تعالیٰ نے بچائے ہوئے ہیں، وہ بچے ہوئے ہیں، ان کو ورنہ مار دیتی، لیکن آپ لوگوں نے بہت لیٹ کر دیا، اب ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے رہے ہیں، پال خانے لے کے جاتے رہے ہیں، اس کا روحانی علاج کیوں نہیں کرایا، کسی اللہ والے کے پاس کیوں نہیں لے کے گئے؟ آپ تو بہت لیٹ دیر کر دیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، سارا گاؤں ہاتھ جوڑ کھڑا ہو گیا، کچھ تو کریں، ہم نے مدیحہ سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنی بیٹی مانتے ہیں، پر اس کو دیکھ کر نا اس طرح دل جو ٹوٹتا ہے ہمارا، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک تعویذ ہے، لیکن یہ عمل مجھ سے بہت اوپر والا عمل ہے، یہ تعویذ کے گلے میں پہنا دو، کچھ فرق پڑے گا، اس کے بعد کوئی بندہ ڈھونڈو جو اللہ کا علم جانتا ہو، نوری علم جانتا ہو، اس سے علاج کراؤ اس کا، اور جب یہ سو جائے نا تبھی یہ تعویذ پہنانا گلے میں، ورنہ اس سے پہلے یہ کھانے کو دوڑے گی۔ گھر سردیوں کے دن تھے، ساتھ انگیٹھی جل رہی تھی، اس میں آگ لگائی ہوئی تھی، اور یہ مدیحہ جو ہی شام رات کو سونے لگی ہے نا، تو اس نے عظیم نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ ماں گلے میں تعویذ باندھ دے، وہ بیٹا جو ہی تعویذ باندھنے آگے ہوا ہے نا، ماں نے زوردار لات ماری ہے اور ایک ہاتھ مارا ہے، لات لگی ہے بیٹے کو، وہ دور جا کے گرا ہے، اور ہاتھ لگا تعویذ کو، تعویذ آگ میں جا گرا ہے، تعویذ آگ میں گرا ہے، اس کے بعد نہ تو تعویذ ملا اور نہ وہ بزرگ ڈھونڈتے رہے جس نے تعویذ دیا تھا، وہ بھی نہ ملا، ان کے پاس ایک ہی حل رہ گیا تھا کہ ڈھونڈے، وہ پورا گاؤں چھان مارا، کہاں سے ہے کہاں گیا بزرگ پتہ نہ چلا۔ اب جو کہانی سنا رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم بعد میں شہر چلے گئے، ہم جب بھی کبھی شہر سے گاؤں آتے نا تو مدیحہ بھابھی جو تھی وہیں تھڑے پہ بیٹھی رہتی، چبوترے پہ سگریٹ پیتی رہتی، آتے جاتے لوگوں کو وہ پتھر مارتی رہتی۔ اگر اس عورت نے مدیحہ نے اپنی ماں کی بات مان لی ہوتی تو آج بچے بھی زندہ ہوتے اور وہ بھی ٹھیک ہوتی۔ بعض اوقات ہم جب اپنے والد بڑوں کی بات نہیں مانتے تو یہ نقصان پہنچتا ہے۔ کہانی سنانے کا بتانے کا مقصد کوئی ڈرانا نہیں ہے، کوئی خوف و پھیلانا نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی سنا ہوگا، جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں، گاؤں میں کچھ تالاب ہوتے تھے، پکے تالاب، وہاں مت جانا، وہاں پہ مسئلہ ہے، کچھ درخت ہوتے تھے، کچھ جگہ ایسی ہوتی تھی، تو جب بڑے منع کرتے ہیں تو بڑا ہونا چاہیے۔ اب یہ کہانی میں سچائی کتنی ہے کتنی نہیں میں نہیں جانتا، یہ کہانی تھی فیس بک پہ پیج ہوتے ہیں وہاں پہ شیئر ہوئی تھی، وہاں سے میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جو باہر کی چیزیں ہیں، جن چڑیل یہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔